پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید حذیفہ صاحب. ساتھ ہی جیسے آپ نے مولانا صاحب کی تقریر کا ذکر کیا تو کل آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں خیبر پختونخوا کے اندر حکومت بنانے کی پیشکش بھی کی گئی. تو سر اب کیونکہ ظاہر ہے آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ پیشکش آپ کی طرف سے تھی مولانا صاحب کو یا پھر ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے؟ اس کی دیکھیں مولانا صاحب زیادہ بہتر وضاحت کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک چیز تو ریکارڈ کے اوپر ہے. جب گنڈا پور صاحب کو فارغ کیا گیا اور بانی تحریک انصاف نے ان سے جبری ان کا استعفیٰ لے لیا یا ان کو ہٹا دیا گیا ان کے عہدے سے, جو مطلب بھی آپ اخذ کریں, اس کے بعد مولانا صاحب ہمیں لیڈ کر رہے تھے. ہمیں نہیں پتا مولانا صاحب کو کہیں سے کسی اشارے پہ مولانا صاحب لیڈ کر رہے تھے یا ہماری جو آپس میں کنسنسس ہوا تھا کہ ہم اپنا جو ہے متحدہ اپوزیشن کا ایک امیدوار لے کر آتے ہیں. اور آپ نے پھر دیکھا کہ مولانا صاحب کی ہی معیت میں پشاور ہائی کورٹ میں بھی ریٹ کی گئی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اگر کسی نے کہا تھا یا کوئی جبر موجود تھا تو ریٹ پر تو کسی نے آپ سے زبردستی سائن نہیں کرائے تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے, ہم سب نے مل کر, چونکہ سینٹ الیکشن میں ہم نے مل کر لڑا, ریزرو سیٹ کے معاملے میں ہم ایک پیج پر تھے, تو اس حوالے سے بھی ہم تینوں نے مل کر ایک ایفرٹ کی کہ اگر ہم جو تعداد ہے اسمبلی میں ٹیری بینچز پہ آنے کے لیے, وہ اگر ہم اپنی یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں اور لیڈر آف دی ہاؤس لے کر آ سکتے ہیں تو لے کر آتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ مولانا صاحب ہم سے جو کام کرا رہے تھے وہ کسی کو اشاروں پہ کرا رہے تھے یا ان کی اپنی ایک سوچ تھی, لیکن میری رائے یہ ہے کہ مولانا صاحب ایک سیاسی آدمی ہیں اور ایک بزرگ آدمی ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. ان کا ملک میں کنٹریبیوشن ہے مفتی محمود سے لے کر اب تک, ظاہر نرم گرم چلتا رہتا ہے, لیکن ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک سیاسی فیصلہ تھا. باقی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ انہیں اس سیاسی فیصلے کے پیچھے کوئی درپردہ قوتیں تھیں یا نہیں تھیں, لیکن اگر کوئی قوتیں ہوتی تو لامحالہ پشاور ہائی کورٹ سے ہم لوز نہ کرتے. پی ٹی آئی کا ایک ایم پی بھی نہیں ہم سے ٹوٹا, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی درپردہ سپورٹ نہیں تھی. اچھا, یہ کامران صاحب اب حذیفہ صاحب کے مطابق تو انہیں بھی علم نہیں کہ کس نے پیشکش کی تھی. یہ مولانا صاحب نے سر ذکر تو کیا تھا, لیکن آپ کے نزدیک یہ آپ کا اشارہ حکومت کی طرف تھا مولانا صاحب کا, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ آپ خیبر پختونخوا میں حکومت بنا لیں؟ دیکھیں حذیفہ میرا بھائی ہے چھوٹا, مگر اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ حکومتیں کون بناتا ہے اس ملک میں. بس اتنا ہی کہتا ہوں. تو یہ جو ریٹ والا معاملہ, یہ ریٹ والا معاملہ شاید نہ ہوتا اگر یہ میں اس وقت پاکستان میں ہوتا. مجھ سے اگر نام بھی لینا ہے تو حذیفہ کو میں اکیلے میں بتا دوں گا کہ مجھ سے بات کی گئی واٹس ایپ پہ اور کہا کہ جی ہم ریٹ فائل کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی کے لوگ تھے, آپ کے منسٹر تھے, اور میں نے کہا کہ ہمارے والوں سے نہیں کروانا. اچھا, اب یہ بات جو ہے نا, یہ میں نے کہا آپ نے جو کرنا ہے کریں, ہمارے والوں سے نہیں کرانا. اس کے بعد درمیان میں کیا میں روانڈا میں تھا شاید اس وقت, تو وہ پھر ہمارے والے سے ہی کروائی گئی اور وہ فیڈرل منسٹر تھے. حذیفہ اگر چاہیں تو نام مجھ سے بعد میں ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں. اچھا, لیکن سر یہ جو اب ان بیانات کے بعد, یا آپ بلاول صاحب کے بیانات جو کشمیر کے حوالے سے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن ابھی جو ماحول ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو سیم پیج کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی اختلاف, کوئی دراڑ پارلیمنٹ کے اندر, کوئی تبدیلی یا کیبنٹ میں تبدیلی کی بیچ میں باتیں ہوئی تھیں. آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے کہ کہیں کسی جگہ پر کوئی اختلاف ہو؟ دونوں پارٹیوں میں جو اس وقت جن کے سہارے یہ حکومت کھڑی ہے, قائم ہے, وہ تو ان میں کوئی ذہنی ہم آہنگی تو ہے نہیں ہے. یہ تو ایسی شادی ہے جو زبردستی کی ہے, تو کسی نہ کسی دن تو اس نے جو ہے نا وہ خراب ہونا ہی ہے. آج ہو جائے اور تھوڑا سا آپ چلا لیں, مگر یہ چل نہیں پائے گی. یہ کسی نہ کسی وقت جو ہے نا وہ بلاول ظاہر ہے بے نظیر کا بیٹا ہے, ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ جوش مارنے لگ جاتا ہے, تو وہ کسی نہ کسی وقت جو ہے نا وہ چیزیں پرویل کر جائیں گی اور پھر جو ہے معاملات وہ اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی چیزیں اپنی سمت پکڑنا شروع کر دیں گی. حذیفہ صاحب, یہ مختصر سوال کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیم پیج, جو کوآپریشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, وہ ابھی بھی برقرار ہے؟ یہ جو تاثرات ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی اختلاف ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا, ظاہر ہے جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئی ہیں, بالکل میں اپنے بڑے بھائی کامران مرزا صاحب, میں ان کا ایڈمائرر بھی ہوں. ایز اے لائر, ظاہر سپریم کورٹ بار کے صدر رہے, ایک انتہائی سنجیدہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور ڈفرینس آف اوپینین ہمارا ضرور رہتا ہے, لیکن ظاہر ہے
شخصیات کا احترام ادب کم نہیں ہونا جی چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے. میں اسی کو آگے لے کر چلتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ لامحالہ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں انہیں ظاہر ہے آپ کے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے. آپ ظاہر ہے تینوں طرف جس طریقے سے آپ کا ٹرائب بارڈر ہے اور باقی چیزیں ہیں، تو پاکستان کے اندر جتنے بھی ادوار رہے، چاہے وہ جمہوری ادوار رہے یا ہائبرڈ رجیم رہے یا پھر ڈائریکٹلی مارشل لا آئے، تو اس پر تو کسی بندے کو کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور جب تک ظاہر ہے دونوں ایک پیج پر ہوتے ہیں تو دونوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، ملک کے لیے بہتر نہیں، ہوتا ہے. لیکن اور ایز حذیفہ آف صاحب میں آپ ٹوڈے کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت، لیکن کامران صاحب نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ حذیفہ صاحب کو معلوم ہے کہ ملک میں کون حکومتیں بناتا ہے اور کون نہیں. تو کیا سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو بنانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، جو کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون بناتا ہے اور کون نہیں؟ آپ اگر اس کو اس طرح لے لیں کہ پاکستان کے اندر جی ایک انتہائی مؤثر کردار ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور جو حکومتیں بھی جیت کر آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ ہوتی ہے تو وہ پاور میں آتی ہیں. اور ظاہر ہے ہمارے جیسے سیکورٹی اسٹیٹ ملک کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کو سارے ایڈمٹ کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہر حکومت کو بنا ہی وہی رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اس طرح لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہر جمہوری حکومت کی سپورٹ کرتی ہے اور پھر دونوں مل جل کر ملک کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آج بھی دونوں ایک پیج پر ہیں ملک کے لیے. آپ نے دیکھا کہ ایران امریکہ وار کے دوران فیلڈ مارشل صاحب، وزیر اعظم صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی ہر جگہ پر اکٹھے تھے. اس کے علاوہ بھی جب ملک کے اندر انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں تب بھی ایک پیج پر ہوتے ہیں. کوئٹہ بھی ریسنٹلی گئے ہوئے تھے، اور صحیح. ایک پیج پر رہنا بھی چاہیے، چاہے ہماری حکومت ہو یا جس کی بھی حکومت ہو. کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر آپ کی مسلح افواج کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کو جو ہے ایک بائنڈنگ فورس کے طور پہ برقرار رکھنے میں، آپ کے ملک میں وار اگینسٹ ٹیررزم کے حوالے سے. اس کے علاوہ بھی جس طریقے کی آپ کی بارڈر کی صورتحال ہے، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف افغانستان ہے. ایران سے خیر اب ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہوئی ہیں، ادروائز وہاں بھی ایک ٹینشن کی فضا تھی. تو ایسے میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے ملک کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت ایک پیج پر، تبھی ملک آگے بڑھتے ہیں. اچھا میں ٹھیک ہے اس کامران پہ صاحب، اب یہ جو وکلا تحریک کے تھوڑی سی حوالے ایک سے بات جی کامران صاحب آپ کو جی تھوڑی سی اس بات کو اور مزید آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اسی لیے یہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور اس میں ہر طرف جو ہے نا امن امان کا دور ہے. اگر کوئی عورت جو ہے وہ کوئی سونا لے کے 1 کلو جو ہے نا ہاتھوں پہ اچھالتی ہوئی نکلے اور وہ گوادر سے روانہ ہو اور کوئٹہ سے ہوتی ہوئی وزیرستان وانا تک پہنچ جائے، تو اس کو راستے میں کوئی ڈسٹربنس پیش نہیں آئے گی. اس طرح سے ہم جو ہے نا راوی چین لکھ رہے ہیں. سر میں اس کا جواب صرف یہ دے دوں انتہائی ادب اچھا سے، کیونکہ آپ سے کامران صاحب صرف سیاست جی دان نہیں ہے، انتہائی چونکہ لٹریری آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو ان سے بحث کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن یہ صورتحال تو سر ابھی لندن میں نہیں ہے. کیبنٹ میں شامل ہونے سے پہلے 2022-23 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری رولیکس گھڑی تھی فل گولڈ کی، وہ لندن میں مجھ سے کھینچ لی گئی. صورتحال تو اب سینٹرل لندن میں موجود نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر وہاں کا اتنا خراب ہو گیا کہ وہ رولیکس اسٹور سے اس کو توڑ کر وہاں سے رولیکس نکال کر لے گئے. تو اللہ کرے ایسی، وہ کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. ہماری دعا ضرور ہے، لیکن ایسی کنڈیشن تو ادھر نہیں ہے جو مطلب کہ حذیفہ صاحب آپ مدر آف لندن میں ڈیموکریسی محفوظ کہتے نہیں ہیں. ہیں، لیکن پاکستان میں آپ کے مطابق آپ محفوظ ہیں؟ نہیں، میں پاکستان میں بھی محفوظ ہوں الحمدللہ، چونکہ یہاں خود احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو یہاں تو ہر وقت رہتا ہے کہ آپ اپنی ذاتی گاڑی پر بھی جا رہے ہو کہ اگر بائک رکے تو بندہ فوراً گیٹ لاک کر دیتا ہے کہ کہیں یہاں میں لٹ نہ جاؤں. تو میں بات یہ کر رہا ہوں جہاں پر آپ اپنے آپ کو سر یہی محفوظ کرتے ہیں، حذیفہ تو صاحب یہی تو تصور بات کرتے ہیں، کامران صاحب اور کر رہے ہیں سر. میں وہ حذیفہ صرف کو ہیون نہیں ایک ہے. مشورہ دے دوں اپنے چھوٹے بھائی کو مشورہ دے دوں کہ میری طرح 250 روپے والی گھڑی پہنا کرو اور ریلیکس مت باندھا کرو. پاکستان میں یہی ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ آئندہ یہی کریں گے انشاءاللہ. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.